Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. کرونا وائرس کی وجہ سے جماعت کو چھوڑنا یا جمعے کی نماز چھوڑ دینا شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس کو ترک کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں تھوڑا تفصیل سے اس بات کو ذکر کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، تقدیر میں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ مصیبت یا وہ پریشانی آتی ہے. تو تقدیر میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا. تو جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آنی ہوتی ہے، وہ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو کوئی آدمی دور نہیں کر سکتا. اور دوسری بات سمجھیے، یہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. یہ ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ سورہ شورى میں. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مصیبتیں، پریشانیاں خشکی میں ہوں یا تری میں ہوں، وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. تو اب ان پریشانیوں کا، ان مصیبتوں کا علاج کیا ہے؟ لعلہم یرجعون سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا. تو اب یہ ہماری ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل اور علاج ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیں گے، مسجدوں سے دور ہو جائیں گے، جماعت کو چھوڑ دیں گے، واعظ و نصیحت کی مجالس کو چھوڑ دیں گے، پھر اس کو علاج تو نہ ہوا. ہمیں تو علاج یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. تو اللہ کی طرف رجوع ہوگا مساجد کی آبادی میں. مساجد کو آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، تو یہ مصیبتیں اور پریشانیاں انشاءاللہ خود ہی ختم ہو جائیں گی. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جنگ کے دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جنگ کے دوران بھی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں چھوڑا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم دیا کہ اس موقع پر آپ نماز کو چھوڑ دیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. حالانکہ جنگ کی کیفیت زیادہ سخت ہوتی ہے. یہاں پر تو محض ایک وہم ہے، بیماری کے ایک وہم ہے، یقینی بات بھی نہیں ہے. تو جنگ میں تو یقینی بات ہوتی ہے کہ دشمن کی طرف سے خوف بھی ہوتا ہے، خطرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میدان جنگ کے اندر بھی نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں، جماعت کو چھوڑنے کا حکم نہیں. تو عام اس ایک وہم کی وجہ سے جماعت کو ترک کرنا اور جمعے کو چھوڑنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہماری مصیبتوں کا علاج بتاتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے. ایک طرف تو ہمارے اوپر بے صبری کی یہ کیفیت بن گئی، اور دوسرے ایسا خوف طاری کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں سے بھی باغی بن رہے ہیں، بالکل نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں. تو ہماری مدد کیسے ہوگی؟ وہ مدد ہم نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں گے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز کو چھوڑ کر ہماری مدد کیسے ہوگی؟ جب ہم نماز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور یہ مصیبتیں، یہ وبائیں، یہ طاعون، یہ وائرس خود ہی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، خود ہی ختم ہو جائیں گے. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا، جب کوئی مشکل امر پیش آتا، جب کوئی ناگوار صورت اور کیفیت پیش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ یہ مصیبت اور پریشانی ختم ہو جائے. تو ہمارا حال بھی اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نماز کی طرف آئیں، جماعت کی پابندی کریں، انشاءاللہ یہ پریشانی اور مصیبتیں خود ختم ہو جائیں گی.
یہ خود ختم ہو جائیں گی. ورنہ تاریخ اسلام میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی. مصیبتیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، طاعون بھی آئے، وبائیں بھی آئیں کہ وہاں پر جمعہ چھوڑ دیا گیا ہو یا جماعت چھوڑ دی گئی ہو. ایسا آپ کو کہیں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کو تالے لگا دیں، مسجدوں کو بند کر دیں اور اعلان کرنا شروع کر دیں کہ جی مسجدوں میں نہ آؤ، گھروں میں نماز پڑھو. یہ ہماری اس وبا کا علاج نہیں ہے. ہماری اس وبا کا علاج، اس مصیبت کا علاج، اس پریشانی کا علاج اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں، نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہدایات بھی جاری فرمائی کہ جو لوگ جس علاقے میں طاعون آیا ہے اس علاقے میں موجود ہیں تو وہاں سے باہر نہ نکلیں، اور جو باہر والے لوگ ہیں اس علاقے میں نہ جائیں. لیکن یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران یہ تعلیم بھی دی ہو کہ جماعت چھوڑ دو یا جمعہ چھوڑ دو. ہرگز ایسا نہیں ہوا. اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے کتنی ہمدردی رکھنے والے اور کتنی خیرخواہی رکھنے والی شخصیت ہیں، لیکن اس کے باوجود جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون پھیلا اور ہدایات جاری کی گئیں، صحابہ کرام سے مشاورت کی گئیں، تجاویزات پیش کی گئیں، لیکن اس میں یہ بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہو کہ جی جماعت کی نماز چھوڑ دو، جمعہ چھوڑ دو. تو یہ ہمارا علاج نہیں ہے. اس مصیبت اور پریشانی کا علاج جماعت کی طرف رخ کرنا، جماعت کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، یہ اس کا علاج ہے. ہم اس کے علاج چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ کس چیز میں ہم اس کے لیے علاج تلاش کر رہے ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. تو جو آدمی اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، تو اس کو کسی چیز کا ڈر کیا رہا، اس کو کسی چیز کا خطرہ کیا رہا؟ تو جماعت موقوف کرنے سے تو اللہ کی ذمہ داری ہم سے اٹھ جائے گی. تو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے ہم اللہ کی ذمہ داری میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب اللہ ضامن بن رہا ہے تو آپ کو ٹینشن کس چیز کی ہے؟ اب جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں رہیں گے. جامع صغیر کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا یا کوئی مصیبت آتی ہے تو مسجدوں کو آباد کرنے والوں سے وہ مصیبت ہٹا دی جاتی ہے. مسجدوں کو آباد کرنے والوں سے وہ مصیبت ہٹا دی جاتی ہے. علامہ شرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، ان سے اس وبا اور مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے. اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت الدر المنصور کے اندر نقل کی گئی ہے. حضرت فرماتے ہیں کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں اور استغفار کی کثرت کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو موقوف کر دیتا ہے. تو اس عذاب سے بچنے کا ذریعہ، اس وبا سے بچنے کا ذریعہ تو مساجد کی آبادی ہے. ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم مسجدوں سے ڈر گئے، جماعت میں آنے سے ڈر رہے ہیں؟ خدا کی بندو، ہمارا تو علاج یہ ہے. امام محمد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ 764 ہجری میں جب طاعون پھیلا اور وہ پھیلتا ہوا مصر تک پہنچا، ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہوتی گئیں، ہلاکتیں زیادہ ہو گئیں، لوگ بہت پریشان ہوئے. اب اس کے علاج کیا کیا گیا؟ صدقہ، توبہ اور وعظ و نصیحت، نماز کا اہتمام، یہ اس کے علاج ہوا. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے خود بھی اہتمام کیا، اپنے بیوی بچوں کو بھی ہم مسجدوں میں لے آئے، ہم نے گھروں کو چھوڑ دیا، مسجدوں کو آباد کر دیا، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. تو ہمارا علاج تو مسجدیں آباد کرنے میں ہے، نہ کہ مسجدیں چھوڑنے میں. یہ ہمارا علاج ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، انشاءاللہ یہ وبا، یہ مصیبت، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. تو ہمارے گھروں میں کیا رکھا ہے کہ ہم کہیں گھر میں رہیں گے تو مصیبت وبا نہیں آئے گی؟ مسجدیں تو رحمت کی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. تو یہاں اگر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ یہ مصیبت اور بیماری ختم ہو جائے گی. لہٰذا آپ مسجدوں میں ضرور آئیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جمعے کی پابندی کریں، اس میں کوئی ٹینشن نہ لیں. یہی ہماری اس بیماری اور وبا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam.